بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ افلاطون نے کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ قانون کی گرفت میں چھوٹے کیڑے مکوڑے تو آ جاتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں، جو بڑے جانور ہیں، وہ اس قانون کو چیر پھاڑ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے، جن اقوام نے قانون کی اہمیت کو اجاگر کر دیا اور اس کو ریئلائز کر کے اس کے اوپر عمل کیا، بڑے چھوٹے کی تمیز مٹا دی، امیر غریب کی تمیز مٹا دی، وہ اقوام جو ہے وہ دنیا میں کمیٹی آف دی نیشنز میں اپنی مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور دنیا بھر میں وہ مثال کے طور پر پیش کیے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکویلٹی کا نظام، مساوات کا نظام اور بنیادی انسانی حقوق کا نظام ہمیں دیا، وہ پوری دنیا کے لیے نہ صرف مشعل راہ ہے بلکہ افضل من الشمس بھی ہے۔ اس کی مخصوص مثالیں آپ کو جو حضرت عمر کے دور میں ملتی ہیں، اور خاص کر اب یہ اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کا 30 سال کا دور ہے، جس میں حضرت امام حسن کے 6 مہینے بھی شامل ہیں، آپ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کو اس دور کی بہترین مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ابھی ہم ارتقاء کے منازل سے گزر رہے ہیں، اور لائن لاسز کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، پاکستان میں صرف غریب کے لیے اور کمزور کے لیے قانون جو ہے بڑے طاقتور انداز سے نافذ ہوتا ہے، اور وہ جلدی فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے پچھلے مہینے جاری کردہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 برس کے دوران بجلی چوری اور لائن لاسز میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کا بوجھ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں صارفین پر پڑا ہے، غریب آدمی پر پڑا ہے، عام آدمی پر پڑا ہے۔ اس صورتحال میں نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی پر سوال اٹھائے ہیں۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر جو تقسیم کار کمپنیوں کے باعث رواں سال کے دوران اب تک گردشی قرضوں میں 343 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور صرف لائن لاسز کی مد میں صارفین کو 113 ارب روپے اضافی دینے پڑے ہیں۔ صارفین کون؟ غریب آدمی جو بجلی کا بل دیتے ہوئے بہت تکلیف اٹھاتا ہے، بچوں کی فیس میں سے کٹوتی کرتا ہے، شاید ایک ٹائم کھانا کھاتا ہے۔ نیپرا رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کنڈے کے ذریعے مجموعی نقصانات 230 ارب روپے، تقسیم کار کمپنیوں کی ریکوری کے واجبات 1680 روپے، 1680 ارب روپے، جبکہ 30 جون 2022 تک پاور سیکٹر کے گردشی قرضے جو ہیں 22 خرب 57 ارب روپے تک پہنچ چکے تھے۔ پاکستان کا شمار کم ترین سطح پر فی کس آمدنی والے ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ 70% سے زیادہ ہیں۔ دیہڑی اور اجرت دار، متوسط اور نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان لوگوں کو صرف بنیادی اشیاء خودنوش کے اخراجات کمر توڑ مہنگائی نے یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ وہ دیگر احتیاجات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ ماہ ستمبر میں آنے والے بجلی کے ہوشربا بلوں نے انہیں 2 وقت کی روٹی کے قابل بھی نہیں رہنے دیا۔ نیپرا نے کہا کہ حکومت کو بجلی پر ٹیکس ختم کر دینا چاہیے، اور گورننس بہتر بنانے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اسے ہر صورت عام آدمی کی بہتر مفاد میں دینا چاہیے، جو کسی صورت مہنگی بجلی یا اس کے بھاری بھرکم بلوں کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے پاس بجلی چوری کے خلاف قانون سمیت لائن لاسز ختم کرنے کا مکمل انفراسٹرکچر موجود ہے، اسے بہر صورت کام میں لایا جائے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ جو بھی آتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ غریب کی حالت بہتر بنائی جائے گی۔ غریب کی حالت آپ کیسے بنائے جائیں گے، کیسے بہتر بنائیں گے، جب آپ کا سسٹم ہی جو ہے وہ ایسا ہے کہ بلات کی مدد سے، کمیونٹی پرائسز کی مدد سے، اور سیلز ٹیکس کی مدد سے جو ہر غریب آدمی جو ہے دے رہا ہے، اس کی مدد سے آپ کے پاس انکم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو چنگی ٹیکس ہے، جو وہ ٹیکس جو سیلز ٹیکس اور روزانہ کی بنیاد پر جمع ہونے والا جو ٹیکس ہے، اس میں غریب آدمی زیادہ شامل ہے، ہر آدمی شامل ہے اس میں، لیکن وہ دیکھا جائے تو بلا تفریق ہے، وہ غریب آدمی کے لیے کم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو پاکستان کی انکم ہے وہ اس سٹائل کے ٹیکس کی ہے جس میں غریب آدمی اور امیر آدمی جو ہے وہ بالکل برابر ٹیکس دے رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا ایشو ہے، اور کہتے ہیں کہ جان ہاپکنس یونیورسٹی نے جب یعنی ایشیا کا وزٹ کیا آج سے 15-16 سال پہلی بات ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دی گیپ بٹوین پور اینڈ رچ از ویری لیسٹ، بہت کم ہے۔ کہاں پر؟ ناٹ ان پاکستان، ناٹ ان انڈیا، بٹ ان بنگلہ دیش۔
بنگلہ دیش بہت تیزی سے ترقی کرے گا کیونکہ اس کے درمیان امیر و غریب کے درمیان جو تناسب ہے دولت کا وہ کم ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کف پتی ہے، ایک آدمی ارب پتی ہے، اور جو ارب پتی ہے وہ کف پتی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کروں، اس کی جگہ میں آگے بیٹھ جاؤں۔ لالچ، دونس دھاندلی، عدالتی نظام، اس نے اگر ہمیں ایک لیول رکھا ہوتا، آپ یقین کریں کہ ہم اس حد تک نہ پہنچتے۔ اگر تبدیلی ہم نے لانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ خلافت راشدہ کا نظام۔ دنیا میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ اسلامی یا مسلمان ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ وہ حضرت عمر کے دور کی مثالیں پیش کریں گے، 1400 سال پرانی مثالیں، وہ آپ کو کہیں گے جی کہ پلیز شو آس سم تھنگ ان پریکٹیکل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دین یور سو کالڈ سسٹم ول بی نل اینڈ وائٹ۔ جب تک آپ نے اس کو نافذ نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا غریب کی 2 وقت کی روٹی ایک روٹی میں تقسیم ہو کے امیر کے پاس جا رہی ہے، حکومت کے پاس جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ ہیں، اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ غریب آدمی اگر سوچ بھی نہیں سکتا ساری زندگی جو ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے، اسی طریقے سے ہم پاکستان میں امیر غریب کا فرق ہے، اور جب تک یہ فرق نہیں مٹا، ہمارا آزادی حاصل کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، 2 قومی نتیجے کا کوئی مقصد نہیں ہے، انڈیا سے الگ سے ڈوب بننا چاہیے کہ ہم آج تک ایک آ سکے جو پوری دنیا میں یعنی بطور ایگزامپل کوڈ ہو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نیچرل اللہ کا دیا ہوا عام ہے، ہمارے پاس عام ہے، وہ دنیا میں مشہور ہے، عمر کا اس کو پسند کرتا ہے، تو یہ ہماری اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ بائی نیچر ہے، یہ ہماری مٹی میں خصوصیت ہے، باقی ہم نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے، جب تک ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ مت سوچیں کہ کوئی بھی لیڈر ہے وہ آخری اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اعتراض کس بندے پر ہے؟ ان لوگوں پر ہے جو 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوتے ہیں، کریم ترین پڑھے لکھے ترین لوگ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ماہر ہوتے ہیں، حکومت چلانے کے ماہر ہوتے ہیں، مگر وہ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آتے، اور وہ جا کے ووٹ دے کے آ جاتے ہیں کسی شاید ایسے لیڈر کو، ایسے بندے کو جو جس کی ساری زندگی جو ہے جھوٹ پر مبنی ہو۔ میں کسی کو انڈیکیٹ یہاں نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 22ویں گریڈ کے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی کیڈر سے ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیاست میں آئیں، وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں۔ وہ جاب کر کے چلے جاتے ہیں، 3 لاکھ روپے پینشن لیتے ہیں، اس کے بعد جگہ عیاشی کرتے ہیں، یہ آپ ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہوا ہے۔ سیاستدانوں نے تباہ ضرور کیا، فوجیوں نے بھی بالکل کوئی اثر نہیں چھوڑی، لیکن میں کہتا ہوں کہ بیوروکریٹس آر دا بیسک ریزن بیہائنڈ دی ڈسٹرکشن آف پاکستان۔ You are responsible because you did not take part in politics. You are just casting vote in favor of the corrupt people. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.